نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین دن عبادت کے لحاظ سے دعا، مناجات، عاجزی، انکساری اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لحاظ سے یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل دن اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ دن سال بھر میں یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ منہ فی هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنوں میں سے سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کو بندے کے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، سورہ حج میں ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ سورہ حج کی اس آیت میں ایام معلومات کا جو ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے اور اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دنوں میں سے سب سے بہترین دن اعمال کی قبولیت کے لحاظ سے اور اعمال کی اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت کے لحاظ سے، پسندیدگی کے لحاظ سے، وہ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ علی الاطلاق راتوں میں سے بہترین رات جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، لیکن دنوں میں سے علی الاطلاق سال بھر کے بہترین دن وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص اعمال کیا کرتے تھے، ان میں سے بعض اعمال تو ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں، بعض اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کیا کرتے تھے کہ چونکہ ان دنوں میں اعمال صالحہ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کیا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلا عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ ہے روزہ۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اجر اور ثواب عطا کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا اور کہا کہ میں خود اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا کروں گا۔ رب تعالیٰ کی ذات جتنی بلند، جتنی عظیم اور جتنی رب تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، اسی لحاظ سے اجر، ثواب اور بدلہ اور جزا وہ رب تعالیٰ کی طرف سے عظیم اور بڑی ملے گی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ان دنوں میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی حیثیت، ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں اور بالخصوص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے۔ اور اگر کوئی شخص پورے 9 دن روزے رکھے تو بھی درست ہے، کوئی شخص 8 رکھے، 7 رکھے یا جتنے رکھ سکتا ہے رکھے، لیکن 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اس لیے اس روزے کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اور دوسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور فرمایا وہ ہے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، تمجید بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور حمد و ثنا، تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح، تمجید زیادہ بیان کیا کرو، تکبیرات کا اہتمام کیا کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں کے اندر بطور خاص بازاروں کے اندر نکل جایا کرتے تھے اور اونچی آواز سے تکبیرات کا ورد کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ لوگوں کو ذکر کی، تکبیرات کی یاد دہانی کروانی چاہیے، اونچی آواز سے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، کام کی جگہوں کے اندر، گھروں کے اندر اور مساجد کے اندر۔ ان دنوں میں اونچی آواز سے تکبیرات پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ تکبیر پڑھیں اور دوسرے شخص کو یقین دہانی ہو جائے، دوسرے شخص کو علم ہو جائے کہ اب میں بھی تکبیر پڑھوں، چونکہ تکبیرات پڑھنے کے دن ہیں اور ان دنوں میں اجر اور ثواب زیادہ ہوتا ہے۔
اونچی آواز سے تکبیرات پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے، نہ ہی صحیح بخاری کی اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے حلقے بنائے جائیں اور اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر بآواز بلند یکجا ہو کر لوگوں کو ذکر اور اذکار میں مشغول کیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیرات کیا پڑھنی چاہیے، ان کے کیا الفاظ ہیں؟ مختلف الفاظ بعض صحابہ اکرام سے مروی ہیں، جو سب سے زیادہ مقبول ہیں اور عام ہیں وہ یہ الفاظ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ان میں کوئی معمولی اضافہ بھی کر دیا جائے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا عمل ان دنوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ ہے قربانی کرنا، اور قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور قربانی کرنے والا، جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے والا، اخلاص کے ساتھ قیمتی شے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا، اس کا یقیناً بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چونکہ خون گوشت کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے اور بندے کے دل میں موجود اس نیت کو دیکھتا ہے اور اس تعلق کو دیکھتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اسی کو دکھلانے کے لیے، صرف اسی کو پیش نظر رکھ کر جانور خریدا جائے، وہ موٹا تگڑا ہو، وہ اچھا خاصا ہو، وہ خوبصورت ہو، اور پھر نہایت اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے عید الاضحیٰ کے دن اس کو سنت کے مطابق ذبح کر دیا جائے۔ تو چونکہ ان دنوں کے اندر قربانی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے ان دنوں کی اس وجہ سے بھی فضیلت ہے۔ اور چوتھا عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے کا حکم دیا، جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، وہ ہے حج۔ ان دنوں میں حج ہوتا ہے، لوگ بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، عرفات میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، منی مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، خاص مناسک کی ادائیگی اور حج کے ارکان اور حج کے جو واجبات ہیں ان کو ادا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان دنوں کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں یہ 4 اعمال کریں۔ اگر ہم حج نہیں کر سکتے اور قربانی نہیں کر سکتے تو پھر ہم ذکر سے، تکبیرات سے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے سے اور روزے رکھنے سے ہم عاجز نہیں ہیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر شخص روزہ رکھنے کی بھی اہلیت رکھتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص تکبیرات کا اہتمام کرنے کا بھی ہم میں سے ہر شخص استطاعت رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح، قرآن مجید کی تلاوت، عبادات میں مشغولیت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور اگر ہماری تمنا ہے کہ ہم حج کریں، اللہ کے راستے میں قربانی کریں، اگر ہم قربانی کرنے والے ہیں تو اچھی بات ہے کہ ہم 4 اعمال میں سے 3 کر رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں، تکبیرات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم حاجی بھی ہیں تو اور اچھی بات ہے کہ ان دنوں کے اندر جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں ہم ان سب کا اہتمام کرنے والے ہیں، لیکن کم از کم کسی بھی نیکی کو اپنانا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، یہ مومن بندے کی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنی نیکیاں ہمیں میسر ہیں اور جتنے مواقع ہمیں میسر ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، اور بقدر استطاعت ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیکیاں کرنے کی اور دوسروں کو سکھلانے کی اور یہ نیکی کے کام دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔